بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 28 تک لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا تھا۔ آج سورہ محمد کا آخری رکوع آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 38 تک اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ ام کیا حسب گمان کیا ہے الذین فی قلوبہم ان لوگوں نے جن کی دلوں میں مرض روگ ہے یعنی مرض ہے، ان یہ کہ لن یخرج اللہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ اضغانہم ان کی کینے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی منافق جو ہیں، کیا وہ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینے جو ہیں ان کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ولو اور اگر نشاء ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ تو البتہ ہم دکھا دیتے آپ کو، وہ یعنی منافق، فَلَعَرَفْتَهُمْ پھر ضرور آپ پہچان لیتے ان کو، بِسِيمَاهُمْ ان علامات سے یعنی ان کے چہروں کی جو علامات ہیں، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اور یقیناً آپ پہچان لیں گے ان کو، فی لحن القول انداز گفتگو سے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، اعمالکم تمہارے اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ جو منافق ہیں یہ ہم آپ کو دکھا دیتے اور آپ ان کو پہچان لیتے ان کی چہروں کی علامات سے، نشانیوں سے، اور ضرور آپ ان کو پہچان لیتے۔ فی لحن القول انداز گفتگو یعنی ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم ہم معلوم کر لے، المجاہدین مجاہدین کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم جانچ لے تمہارے حالات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم معلوم کر لے یعنی ظاہر کر لے مجاہدین کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم جانچ لے تمہارے حالات۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا یعنی جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول اور مخالفت کی رسول کی، من بعد ما اس کے بعد کہ تبین واضح ہو گئی ہے، لہم ان کے لیے، الہدیٰ ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا ہرگز وہ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم اور ان قریب وہ برباد کر دے گا ان کے اعمال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا اور جنہوں نے مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کہ حق کو، ہدایت کو واضح کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، انہوں نے کفر کیا اور مخالفت کی رسول کی، تو یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لن یضروا اللہ شیئا ہرگز وہ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، اور ان کے اعمال جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، یعنی ان کے جو اعمال اگر ان کا کوئی عمل ہے صحیح تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم اور نہ تم باطل کرو اپنے عملوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو،
اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی اس سے ہٹ کر اعمال کو باطل کرنے والی اور برباد کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ اعمال کو باطل کرنے والی بات ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو کفروا جن نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ثم پھر ماتوا وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، پھر ان کو موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، کفر پر ان کی موت آئی، تو ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو مغفرت کا، بخشش کا جو کرائٹیریا ہے وہ ایمان ہے بیسیکلی، اور اگر ایمان نہ ہو اور نعوذ باللہ کفر کی حالت میں کسی کو موت آ گئی تو اس نے جتنے بھی اچھے کام کوئی کیے، اگر کوئی اچھے کام کیے بھی ہیں بہت سارے، تو بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ فلا تہنوا، پس نہ تم سستی کرو، وتدعوا اور تم بلاؤ، یعنی اور نہ تم بلاؤ، الی السلم صلح کی طرف، وانتم جبکہ تم الاعلون بلند ہو، یعنی غالب ہو، واللہ اور اللہ معکم تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اور ہرگز نہیں کم کرے گا تم سے، اعمالکم تمہارے اعمال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سستی نہ کرو، فلا تہنوا، چنانچہ نہ تم سستی کرو، وتدعوا اور تم بلاؤ، یعنی پہلے اس کے ساتھ ہے نا کہ وتدعوا اور نہ تم بلاؤ، الی السلم صلح کی طرف، وانتم الاعلون جبکہ تم غالب ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سستی نہ کرو اور نہ ہی صلح کی طرف بلاؤ، بلکہ تم غالب رہو گے جبکہ تم غالب ہو، واللہ معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم اور ہرگز نہیں کم کرے گا تم سے تمہارے اعمال، یعنی جو تمہارے اعمال ہیں یہ کم نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ جو عمل کیا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا، باطل نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا، پس حیات دنیا، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اللہ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب، ایک کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم تو وہ دے گا تمہیں، اجورکم تمہارے اجر، ولا یسألکم اور نہیں وہ مانگے گا تم سے، اموالکم تمہارے مال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اگر تم مومن ہو یعنی تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا اور وہ تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ان یسألکموها اگر وہ اللہ سوال کرے تم سے مال کا، اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے مطالبہ کیا تمہارے سارے اموال کے بارے میں، فیحفکم پھر وہ اصرار کرے تم سے، تبخلوا تو تم بخیلی کرو گے، ویخرج اور وہ نکال باہر کرے گا، اضغانکم تمہاری کینے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے تمہارے اموال کے بارے میں اور وہ پھر اصرار کرے تو تم بخل شروع کر دو گے اور وہ نکال باہر کرے تمہاری کینے۔ ہاں انتم ہؤلاء سنو تم تو وہ لوگ ہو، تدعون کہ تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فمنکم پھر بعض تم میں سے، من یبخل وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے، فانما تو بس یبخل وہ بخل کرتا ہے، عن نفسہ اپنے آپ سے، واللہ الغنی اور اللہ
بڑا بے نیاز ہے، وانتم الفقراء اور تم سب محتاج ہو، وَإِنْ اور اگر تتولوا تم روگردانی کرو گے، یستبدل تو وہ بدل لائے گا، قوماً دوسرے لوگ، غیرکم تمہارے سوا، ثم پھر لا یکونوا نہ وہ ہوں گے امثالکم تم جیسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو ایسے لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، کہ اللہ کی راہ میں مال جو ہے نا خرچ کرو، تو بعض جو ہے نا تم میں سے بخل کرنے لگتے ہیں، فمنکم من یبخل، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بخل کیا تو وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، یعنی وہ اس کے نفس پہ ہے، اور اللہ غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ بدل ڈالے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بدل لائے گا دوسرے لوگ تمہارے سوا، غیرکم تمہارے سوا، ثم لا یکونوا پھر نہ وہ ہوں گے امثالکم تم جیسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، بدل لائے گا دوسرے لوگوں کو، دوسری قوم کو تمہاری جگہ، تمہارے سوا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے مقرر کریں۔ لا یکونوا نہ وہ ہوں گے امثالکم تم جیسے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔